بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل رات میں آیا، اس کے بعد اب فیصلے کے اہم ترین نکات سامنے آ رہے ہیں۔ فیصلے کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انور مقصود صاحب نے، لیجنڈری انور مقصود صاحب نے خطاب کیا ہے الحمرا میں، اور ان کا جو اصل طویل خطاب ہوگا وہ ہوگا اتوار کے روز، مگر یہ جو انہوں نے الحمرا میں خطاب کیا ہے ابھی، اس خطاب میں کچھ بہت اہم ہے۔ انور مقصود صاحب نے پنجاب پولیس کے حوالے سے، اس حکومت کے رویے کے حوالے سے، اس حکومت کے دوستوں کے طرز عمل کے حوالے سے، اور جو ننگا کرنے کا طریقہ، اس طریقے کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب جب کہ جنرل باجوہ نے خود اعتراف کر لیا ہے جاوید چودھری کے کالم کے ذریعے، گو کہ بعد میں بہت ہی بھونڈی قسم کی وضاحتیں آئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب فوج کے اندر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے کچھ اہم ترین نکات جو ہے وہ رکھوں۔ فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، فیصلے میں سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے جہاں جسٹس جواد حسن صاحب نے اسے ختم کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ان ویو آف دا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز مینشنڈ ابو اینڈ دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، the prayer made in the consolidated petitions is allowed and the ECP is directed to immediately announce the date of election of the Provincial Assembly of Punjab with the notification specifying reasons۔ فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرے الیکشن کی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے آفٹر کنسلٹیشن ود دا گورنر آف پنجاب، پنجاب کے گورنر سے مشاورت کی جائے، بینگ دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس، کہ وہ صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، ٹو انشور دیٹ الیکشنز آر ہیلڈ، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کا انعقاد ہو، ناٹ لیٹر دین 90 days، 90 دن سے زیادہ نہیں لگ سکتے اس میں، ایز پر دا مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، یہی آئین کہتا ہے، یہ عدالت نے کہا ہوا ہے۔ جواد حسن صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں فیصلہ ختم کیا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اپرووڈ فار رپورٹنگ۔ اب اس فیصلے کے اہم ترین جو نکات ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کے دستخط کے بغیر اسمبلی خود تحلیل ہو تو اس صورت میں آئین نے کسی اتھارٹی کو تاریخ دینے کا پابند نہیں کیا ہے۔ بطور خود مختار آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن قانون کے مطابق الیکشن کرانے اور الیکشن کے انتظامات کرانے کا پابند ہے۔ عدالت نے پابند کیا ہے۔ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کر کے الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کرے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ الیکشن مقررہ وقت کے اندر کروائے جائیں، یہی ناٹ لیٹر دین 90 days۔ آئین کا آرٹیکل 220 وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا پابند کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق الیکشن کروائے، یہ تحریری فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارہ ہے، انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ ہوگا کیا اب اس کے بعد؟ الیکشن کمیشن نے جو کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، کیا ان کے ہاں کیا ہوا ہے اجلاس میں، وہ پریس ریلیز بتاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا موڈ کیا ہے۔ میری رائے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنر سے مشاورت کرے گا، لیگل بیٹل اس سے آگے بڑھے گی، اور یہ لوگ جو ہے جتنی منہ کی کھا چکے ہیں حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے، مزید منہ کی کھانے پر مجبور ہوں گے، یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئین اس سلسلے میں کلیئر ہے، 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اس چیز کا کچھ کرنا ہے تو کر لیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نون لیگ کا اطمینان کچھ بتا رہا ہے، حکومت کے دوستوں پر بڑا بھروسہ ہے نون لیگ کو کہ وہ کچھ کر لیں گے۔ یہاں سے آگے خیبر پختونخوا کے انتخابات کا انعقاد، پورا پریشر ڈالے پاکستان تحریک انصاف اور مرکز کے الیکشن کی طرف جائے، یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد انور مقصود صاحب نے خطاب کیا پی ایل ایف میں، الحمرا میں، اور انور مقصود صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے
کہ ان کا خطاب اتوار کو ہوگا. ابھی وہ انیشل باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو پنجاب پولیس ہے, اس پنجاب پولیس کو بزرگوں کے کپڑے اتارنے کا شوق ہے. اعظم سوادی صاحب کی جانب اشارہ ہے. انور مقصود صاحب نے یہ کہا کہ میں 83 برس کا ہو گیا ہوں, 83 برس میں میں نے اپنے کپڑے اپنی مرضی سے اتارے, میں نہیں چاہتا کہ میرے کپڑے پنجاب پولیس اتارے. اور انور مقصود صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کے حالات کیا ہیں. ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں جن 3 لوگوں نے بتایا کہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے ان پہ, انہیں حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان میں شامل ہیں جمیل فاروقی, ان میں شامل ہیں شہباز گل, اور ان میں شامل اعظم سواتی. تینوں نے یہ بتایا, اور سوائے جمیل فاروقی کے دونوں یہ بتایا کہ انہیں حراست میں لیا قانون نافذ کرنے والے جس ادارے نے, اس ادارے سے انہیں کہیں لے جایا گیا اور وہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ ان دونوں کا الزام ہے, شہباز گل صاحب کا بھی, اعظم سواتی صاحب کا بھی. دونوں عدالت سے کہتے ہیں کہ تحقیقات کرائیں, ہم یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں. اور شہباز گل صاحب کو جب آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہ جس ٹارچر سے گزرے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس شخص کی پرسنالٹی شٹر ہو چکی ہے. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس کا پوتا ہوں, وہ غدار نہیں ہے, اس کا باپ غدار نہیں ہے, میرا باپ غدار نہیں ہے, میں غدار نہیں ہوں, میں غداری کا الزام لے کر نہیں جینا چاہتا, مجھے اب آپ کو کم سے کم سزائے موت دینی ہوگی. اس جگہ پہنچ چکے. جمیل فاروقی نے تو بتایا کہ انہیں جب گرفتار کیا گیا فوری طور پر کراچی میں ہی, اسلام آباد پولیس نے یا سندھ پولیس نے یا کسی اور نے, لیکن جمیل فاروق نے بتایا کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پر برہنہ کیا گیا, مارا گیا. یہی الزام جو ہے یہ اعظم سواتی صاحب کا بھی ہے. تو انور مقصود صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں تو پنجاب پولیس کی بات کر رہے ہیں, اور پنجاب پولیس کی بات کرتے ہو, لوگ تشدد کی تو بات کرتے ہیں, لیکن لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب پولیس یا قانون نافذ کرنے والے جس ادارے نے گرفتار کیا اس سے آگے انہیں جہاں لے جایا گیا وہاں ان پر یہ تشدد کیا گیا کہ انہیں برہنہ کر کے مارا گیا ہے. انور مقصود صاحب نے جتنی بات کی, اتوار کو مزید بات کریں گے, کھل کر ہمارے سامنے آئے گا. لیکن اس حکومت کی اب حالت کیا ہے؟ وہ لوگ جن کا تعلق ادب سے ہے, وہ لوگ جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, وہ بھی اب اس حکومت کو یہ آئینہ دکھانے پر مجبور ہیں. اس قدر فسطائیت پر مبنی یہ حکومت ہے. اب آخر میں بات کروں آپ سے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی ہم دیکھیں گے. لیکن عمران خان صاحب ایک حکمت عملی اور لے کر آئے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو اعتراف کیا ہے, جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے, ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ رہے تو ملک نہیں رہے گا, یہ ملک کے لیے خطرناک لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اعتراف کر لیا ہے. یہ جملے جنرل باجوہ کی یہ اعتراف ہیں کہ رجیم چینج آپریشن ہوا, سب نے مل کے حکومت گرائی, اور جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, انہوں نے یہ کام کیا. اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب فوج کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے. جنرل باجوہ کے اس اقدام کی فوج کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. آج سلیم خان صافی صاحب نے کالم لکھا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز جھوٹ بول رہے ہیں. شبلی فراز وہ ہیں جن کے ساتھ عمران خان گئے تھے, اور جنرل باجوہ کی, جاوید چودھری صاحب کے مطابق جنرل باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں شبلی فراز اور ایک اور آفیسر یہ باہر بیٹھے. اب سلیم خان صافی صاحب یہ لکھ رہے ہیں شبلی فراز جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی معلومات کے مطابق یا جو آپ کو جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے پتہ چل رہا ہے, وہاں پر جنرل باجوہ صاحب اور ایک اور آفیسر تھے, 2 لوگ تھے, ان سے پتہ چل رہا ہے وہ شبلی صاحب کے بیان سے مختلف ہے. لیکن آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ شبلی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, اور آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سچ بول رہے ہیں. آپ صحافت کے اصولوں کے مطابق یہ کیجئے کہ یہ جنرل باجوہ کا بیان ہے, یہ شبلی صاحب کا بیان ہے, اور میں دونوں رپورٹ کر رہا ہوں آپ کو. لیکن فیصلہ دے دیا کہ شبلی صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جس طرح جاوید چودھری صاحب نے لکھ دیا, لکھنے کے بعد کہا میں نے جو لکھا یہ نہیں, یہ جنرل باجوہ نے نہیں کہا. منصور علی خان صاحب کو فون آیا, اور فون آیا اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو لائن ہے ہماری ریڈنگ, یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک, ملک نہیں رہے گا, یہ جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کہا. یہ باتیں کی. اب جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جنرل باجوہ نے تو ہمیشہ مدد کی. اب آپ جاوید چودھری صاحب کی باتوں کو سنیں, وہ عمران خان صاحب کے بارے میں گزشتہ کچھ دنوں میں نااہل کرو اس آدمی کو بتاؤ
کہ ملک کے سسٹم کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرو گے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کچھ بھی، اور تم نہیں رہو گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ جاوید چودھری صاحب نے بتایا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں. اب وہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا، جو ان کو ان کے دعوے کے مطابق جنرل باجوہ نے بتا دیا، وہ جنرل باجوہ نے نہیں بتایا تھا. یہ کمال ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اور اس کمال کو میڈیا کے بہت سے لوگ اب بھی بائے کر رہے ہیں. میڈیا کے ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو عدالت کے آئین کے مطابق کیے گئے فیصلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عدالت کیسے پابند کر سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس وقت اس حکومت کو اتنے دوست میسر ہیں، اور یہ حکومت الیکشن سے اب بھی بھاگے گی، اور سب سے بڑی مدد اسے سب سے مضبوط دوستوں کی حاصل ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملہ جب پاکستان کی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.